اور ہم نے ہیرو سمجھا اپنے آپ کو، زیادہ لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں. بے شرمی کی انتہا دیکھو. مطلب بالکل الٹا کام کر رہے ہیں. جس لڑکی نے کوالیفائر یہ صحیح اسلام کا رکھا ہو نا کہ مجھے اصلی مسلمان مرد چاہیے اپنے ہسبینڈ کے لیے، وہ آپ کی طرف آپ کو دیکھے گا تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی. یہ موڈالٹی اسلام کی. اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کو زیادہ دیکھ رہا ہے، کون کس کو کم دیکھ رہا ہے، وہ اتنا بڑا مرد بن رہا ہے. آپ کو انڈینجر کر رہا ہوں میں آپ کو گھور گھور کے، اور آپ سمجھ رہی ہے یا ہی از دا ہارٹ تھراب آف دا یونیورسٹی. آپ کو انڈینجر کرنے والا ہوں، آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ شادی کر لوں گا، آگے پورے لاہور کی عورتیں خطرے میں میرے سے. سب سے پہلے اپنی سی وی میں ڈیٹ ڈالتا ہوں اور آپ مجھے کوالیفائی کر لیتی ہے اس بات پہ. کیوں؟ انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ یار ایٹ لیسٹ کوئی دیکھ تو رہا ہے. ماں نے بچپن سے کہا تھا پھر تیرا رشتہ نہیں ہونا. لڑکیوں میں مقابلے ہو رہے ہوتے کہ کس کو آج اس کو دیکھ رہا تھا. 4 لڑکیاں چل رہی ہوتی ہیں، 6 گونڈے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں، 5 کی 5 ڈپریشن میں چل جاتی کہ مجھے نہیں دیکھ رہا. آپ سمجھ آئی بات؟ ایسے 2 لڑکی اور لڑکے ڈیفیکٹڈ کی شادی ہو جاتی ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس دیکھ لیں کیا برابر بنا. آپ اپنے بچوں کی ماں کو کوالیفائی کرنے کے لیے سوچیں، اپنی بیٹیوں کی مائیں غیر گزار ہو نا، بیٹیوں کی مائیں چوز کر. کیا آپ کو اصلی مسلمان عورت نہیں چاہیے؟ آپ کو اپنی بیٹیوں کے باپ کے لیے نہیں چاہیے اصلی مسلمان مرد؟ بندوق تانی ہوتی ہے اس بندے نے جو آپ کو گھور رہا ہوتا ہے. That is equivalent to he is going to shoot at you. He is proving that he is dangerous. And you're qualifying him. You know what? He's looking at me. I'm good looking. جو مسلمان مرد ہے وہ آپ کو سیکیورٹی کے لیے پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کو تاڑنے کے لیے نہیں آتا دنیا میں. آگے نسلیں تڑ جائیں گی اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی. تھوڑی سی لمبی بات ہے، 5 منٹ اور لگیں گے اس پہ، تفصیل سے سن لیں. اگر یہ سوال سمجھ آ گیا تو آج کے دن کامیاب ہو گئے، سفل ہو گئے انشاءاللہ. آپ اور میں جب بھی کوئی چیز بری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ویسٹرن سیولائزیشن کہتی ہے یہ کامن سینس ہے کہ بھئی پہلے دل میں برا جانو، اس کو برائی کو برائی تو مانو، اور اگر اس کے بعد اگر کچھ رکھتے ہو نہیں دل میں برا جانتے ہو تو پھر اس کے بارے میں بات کر کے تبلیغ کرو کہ یار یہ چیز بری ہے، روکو اس کو. اور اگر وہ بھی کر رہے ہو تو اس کے بعد gather the power to do something. اللہ عز و جل نے اور نبی علیہ السلام نے ہمارے پورے کے پورے امہ کو یہ والا چکا الٹا کر کے دیا کہ جب برائی دیکھو تو جدھر ہو جو ہو جیسے ہو سب سے پہلے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرو اس کو. آپ سمجھ آئی بات کہ کریج پرائمری ہے ہماری. آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ عورت ہیں یا مرد ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ بالغ عاقل ہیں تو آپ سب سے پہلے ہاتھ سے رکھیں گے اس کو. ابھی تک کوئی فلاسفر پیدا نہیں ہو سکا جو اس پرزم کو ایسے دیکھے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ریڈیکلائزڈ ورژن ہے. یہ ریڈیکلائز، یہ آیت ریڈیکلائزیشن پھیلا رہی ہے آیت حدیث. جب اللہ تعالیٰ نے کہا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کے اوپر نبی السلام نے کہا کہ انہی عن المنکر پہلے ہاتھ سے کرے گا تو. اس کو ریڈیکل بولتے ہیں، اس کو ایکسٹریم بولتے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ اس ویڈیو کے نیچے لکھا ہوگا another extremist, another اسامہ بن لادن. اس ویڈیو کے نیچے دیکھنا کیا لکھا ہوگا. حالانکہ یہ حدیث ہم سب کو پتا ہے کہ جب برائی دیکھ ہاتھ سے دو. اس کا لیٹمس ٹیسٹ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کی چھوٹی بہن کو محلے میں کوئی آگے پکڑے گا تو آپ یہ نہیں کہیں گے دل میں برا جاننے والے کدھر تھے سارے. خواتین سے بہتر کس کو پتا اس آیت کا مطلب، اس حدیث کا مطلب کہ جب کوئی بندہ دسترازی کرنے لگے تو ایک مسلمان آ کے اس کو گلے سے پکڑ لے. ایک چاہیے ہوتا بس. اس مریض سے، اس ایکسیڈنٹ ہوئے
بندے سے جو روڈ پہ پڑا ہو، اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ گاڑیاں گزارو مت، دیکھ دیکھ کے رو مت، روکو اور ہاتھ سے پکڑ کے اسپتال لے کے جاؤ. یہ 8 سال کے بچے کو پتا اس بات کا کہ پہلے ہاتھ سے روکنا کامن سینس کی بات ہے، ہماری ایمپیتھیٹک ڈیمانڈ ہے. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ مجھے آپ لوگ یہ میرے ساتھ برائی ہو ایک دم سب اکٹھے ہو کے ہاتھ سے پکڑ لیں اس برائی کو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اسے سٹارٹ کریں گے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. آپ یہاں پہ آپ کو اور پچھلی نسلوں میں فرق کرنے لگا ہوں میں. میری اور آپ کی گھر میں ٹریننگ ہی ہوتی ہے کہ بیٹا بات سن، مفت کی لڑائی میں ہاتھ نہ دیا کر. جو بچ کے آ گیا وہ ہیرو ہے. آپ سے میں آپ کے ہاتھ اللہ نے اتنے طاقت میں نہیں رکھے جتنے ان کے ہاتھ طاقت میں رکھے ہیں. یہ بایولوجی ہے. اس لیے آپ کا کام تھا ان کا بوجھ اٹھانا. اس وقت کیا ہو رہا ہے، عورتیں آدمیوں کا بوجھ اٹھا رہی ہیں. آپ کے ہاتھوں کی طاقت چاہیے جو ہاتھ سے روکو. دیر از دا مسلم مین جو سب سے پہلے کہتا ہے کہ سر کیمرے برا دیکھوں گا میں تو ہاتھ سے رکھوں گا میں. اس کے پیچھے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ پیٹرول لگتا ہے. بس میں بتاتا ہوں پیٹرول کیا ہے. وہ پیٹرول پاکستان میں ہے نہیں. اصل میں اس پیٹرول کا ریٹ بہت زیادہ ہے. وہ ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا دوبارہ یہ والی امی نہ پیدا ہو جائے پاکستان میں. وہ پیٹرول کی نلکے بند کر دیتی ہے پیچھے سے. بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور وہ ایسے ڈراتی ہے بچے کو کہ اس کو جو کچھ برا ہوگا میرے بچے کے ساتھ ہوگا، ایسے لپیٹ لیتے. بچہ شروع سے ہی سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی وائرس آیا مجھے لگے گا، دنیا میں کہیں گولی چلی اڑتی ہوئی مجھے لگے گی، دنیا میں کہیں پہ تیز ہوا چلی تو مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی. ماں نے ایسے لپیٹا ہوا اپنا چوزا، وہ پھر 32 سال کا چوزا ہی رہتا ہے. ڈرپوک مائیں بزدل بچے پیدا کرتی ہیں، یاد رکھنا. ہاتھ سے روکنے کے لیے جو کریج چاہیے وہ ہماری بیسس آف مورالٹی ہے، اسٹینڈرڈ آف مورالٹی نہیں ہے. ایک مسلمان مرد اتنے کراؤڈ میں بیٹھا ہو نا، ایک مسلمان مرد، دنیا کی ساری عورتیں سکون میں آ جائیں گی، کچھ نہیں ہو سکتا مجھے. اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک مسلمان مرد انٹر ہوتا ہے، ساری عورتیں ہراساں ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں بھی کیا کر دے گا یہ. یہ ہے مسئلہ. السلام علیکم. دس می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی 2 باتوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل ہی از سینگ کہ انفیریٹی کمپلیکس سے نکلیں. اگر ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں بھی، جو سٹینڈرڈز بھی سیٹ کر دیے گئے ہیں کہ ایک جو ان کو فالو کر رہا ہوگا اسی کی ویلیو ہوگی، اسی کی سیلف اسٹیم ہوگی، اسی کو اپنے کمیونٹی میں، اپنے فرینڈ سرکل میں زیادہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. آپ کو ان چیزوں کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو ٹو فالو یور دین. آپ کے دین نے جو آپ کو سٹینڈرڈز دیے ہیں، آپ کے دین نے جو آپ کو اسٹڈی دی ہے، آپ کو اس کو فالو کرنا ہے، نہ کہ سوسائٹی کو. اگر سوسائٹی میں حرام ریلیشن شپ چل رہے ہیں اور ان چیزوں کو نارملائز کیا جا رہا ہے جو ویسٹ سے آ رہی ہیں، آپ کو ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دین نے آپ کو سب کچھ ایک کمپلیٹ پیک ہی دے دیا ہوا ہے. یو ہیو ٹو فالو دس. نہ کہ یہ کہ ہماری سوسائٹی میں حرام ریلیشن شپ انکریز کر دیے گئے ہیں اور جس کا حرام ریلیشن شپ نہیں ہے وہ انفیریٹی کمپلیکس میں چلا جائے گا کہ یار میری گرل فرینڈ کیوں نہیں ہے، یا میرا بوائے فرینڈ کیوں نہیں ہے، یا میری طرف کیوں نہیں دیکھتا. آن دا ادر اینڈ ایک مسلمان ہے، وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہے کہ یار آئی ایم کانفیڈنٹ ہو آئی ایم. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میری گرل فرینڈ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اسلام میں حرام ایک چیز ہے. اور دوسری جو بات اس ویڈیو میں شیئر کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی برائی ہو، اصل ایٹیٹیوڈ آف مومن کیا ہوتا ہے، یا پھر ایک مسلمان کیا ہوتا ہے. جب بھی اس کے سامنے کوئی برائی ہوتی ہے نا، فرسٹ آف آل وہ اس کو ہاتھ سے روکتا ہے. اگر ہمارا ویسٹ کی آئیڈیالوجی کو دیکھا جائے تو ان کے مطابق جب بھی آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو دل میں برا جاننا ہے، اس کے بعد آپ نے زبان سے روکنا ہے، اینڈ پہ جا کے آپ نے ہاتھ سے روکنا ہے. بٹ ہمارے اسلام میں یہ چیز بالکل الگ ہے. ہمارے اسلام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ سے روکنا ہے، اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے.